नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खास खबरों पर। रामबन में दिलखराश सड़क हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा और डीसी रामबन का इजहार अफसोस। जम्मू खित्ते में 40 से 50 मिलिटेंटों की तलाश जारी, सिक्योरिटी फोर्सेस की कड़ी निगरानी, बुलंद पहाड़ी इलाकों पर मुकम्मल कंट्रोल। हज 2025 का कामयाब इख्तिताम, जम्मू कश्मीर के तमाम आज़मीन वतन वापस। दौरान हज मक्का मुकर्रमा में सुपर्द खाक। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी मुंतखब हुकूमत के सुपर्द खाक किया जाए, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, रियासती दर्जा बहाल किया जाए। अवाम ने आपको बेबसी दिखाने के लिए नहीं, अमल करने के लिए मुंतखब किया है। पीडीपी एमएलए फैयाज मीर का उमर अब्दुल्ला पर सख्त रद्द-ए-अमल। सोपोर में पीडीपी वर्करों का शानदार कन्वेंशन, अवामी इत्तेहाद पार्टी के कारकुनान की पीडीपी में शमूलियत, आईनी और अवामी मसाइल पर पार्टी की पोजीशन का इआदा। और शुमाली व वस्ती कश्मीर में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश से तबाही, कई इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन के ओखराल पोगल परस्तान तहसील में जुमा की शाम एक दिलखराश सड़क हादसे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार टाटा सोमो गाड़ी सड़क से फिसलकर तकरीबन 600 फुट गहरी खाई में जा गिरी। सरकारी जराये के मुताबिक यह हादसा सनाबती लिंक रोड पर मदीना मस्जिद के नजदीक वाक़ा पहाड़ी इलाके में पेश आया। हादसे में 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ बैठे, जबकि 2 जख्मी को तशवीशनाक हालत में जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने एक्स पर जारी पैगाम में कहा, जिला इंतजामिया रामबन ओखराल सनाबती इलाके में पेश आए सड़क हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार करती है। हमारी दुआएं और हमदर्दियां मुतासरा खानदानों के साथ है और हम जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। डीसी ने बताया कि हर जाँ बहक शख्स के लवाहिकीन को 1 लाख रुपए की इमदाद, जबकि हर जख्मी को 25,000 रुपए बतौर फौरी राहत फराहम की जा रहे हैं। मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। उधर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने भी इस अफसोसनाक हादसे पर गहरे रंजुगम का इजहार किया है। उन्होंने ताज़ियती पैगाम में कहा, रामबन में पेश आए अल्मनाक सड़क हादसे में कीमती जानों के ज़िया की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ। गम की इस घड़ी में मेरी दुआएं और उन खानदानों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्यारे खो दिए। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करता हूं। जम्मू खित्ते में अंदरूनी इलाकों और सरहदी पट्टी पर मजमूई तौर पर अमन अमान की सूरत हाल काबू में है, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सरगर्म 40 से 50 मिलिटेंटों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर रखे हैं। सरकारी सराय के मुताबिक उन मिलिटेंटों की मौजूदगी खासतौर पर पीर पंजाल के जुनूबी हिस्से में बताई जा रही है, जिनमें से तकरीबन 80% का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है। जराये के मुताबिक उन मिलिटेंटों की नकल हरकत पर नजर रखने के लिए फोर्सेस के कई सतही इकदाम अपनाए हैं, जिनमें एंटी ड्रोन स्ट्रेटजीज, इजाफी तैनाती और रात के वक्त खुसूसी ऑपरेशन शामिल है। फोर्सेस ने बुलंदबाला पहाड़ी इलाकों पर अपनी मुकम्मल गिरफ्त कायम की है, जहां जदीद आलात बशमूल नाइट विजन डिवाइसेस की मदद से रात भर निगरानी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज का आखिरी काफिला जुमा को बखैर आफियत वतन वापस पहुंचा, जिसके साथ ही इस साल का मुबारक सफर हज कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात कुरैशी ने तफसीलात फराहम करते हुए अफसोसनाक खबर दी कि इस दौरान 2 आज़मीन हज, एक मर्द और एक खातून, दोनों का ताल्लुक श्रीनगर से था, इस दारे फानी से कूच कर गए और उन्हें मक्का मुकर्रमा में सुपर्द खाक किया गया। डॉक्टर कुरैशी के मुताबिक ज्यादातर आज़मीन ने श्रीनगर एयरपोर्ट से सफर शुरू किया, जबकि 480 ने दिल्ली, 10 ने मुंबई और 2 ने हैदराबाद से रवानगी की। इसके अलावा लद्दाख से ताल्लुक रखने वाले 242 आज़मीन को भी श्रीनगर के जरिए सहूलियात फराहम की गई। आज़मीन के तजुर्बात के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा, इस साल सऊदी अरब में इंतजामात के हवाले से मिलने वाले फीडबैक हालिया बरसों में बेहतरीन था, ताहम एयरलाइन खिदमात से मुतल्लिक चंद शिकायत जरूर मौसूल हुई, जिन्हें मुतल्लिका इदारों के साथ उठाया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि जम्मू कश्मीर का एक आज़म अभी भी सऊदी अरब में तिब्बी निगरानी के तहत है और उसकी मुकम्मल देखरेख इंडियन काउंसलियत जिद्दा के ताल्लुक से की जा रही है।
وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ نے جمعہ کے روز زور دے کر کہا کہ خطے کی سیکیورٹی کی ذمہ داری منتخب حکومت کو سونپی جانی چاہیے اور ریاست کا درجہ بلا تاخیر بحال کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے طور پر مزید باقی رہنا نہیں چاہتا، بلکہ عوامی نمائندہ حکومت کو اختیارات سونپے جانے چاہیے تاکہ وہ خود اپنے معاملات سنبھال سکے۔ خبروں کے مطابق کولکتہ میں ملک بھر سے تعلق رکھنے والے ٹور آپریٹرز کے ساتھ ایک خصوصی ملاقات کے دوران عمر عبداللہ نے کہا، ہم یوٹی کے طور پر باقی نہیں رہنا چاہتے، ہمیں اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری خود سنبھالنی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی سے ملاقات کے دوران جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ممتا بنرجی نے بھی کل اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے جموں کشمیر میں سیکیورٹی کنٹرول کے مسئلے پر بات کی ہے۔ بدقسمتی سے ہم اس وقت یونین ٹیریٹری کی حیثیت میں ہیں۔ مرکز بی جے پی اور حکومت ہند نے وعدہ کیا ہے کہ ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مقدس عمل مزید تاخیر کا شکار نہ ہو، جلد از جلد ریاستی درجہ بحال کیا جائے اور سیکیورٹی کی ذمہ داری منتخب حکومت کے سپرد کی جائے۔ ہم اس سے بخوبی نبھائیں گے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر لیڈر اور رکن اسمبلی میر محمد فیاض نے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ وہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد ملے عوامی مینڈیٹ پر پورا اترنے میں ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے عمر عبداللہ پر بھروسہ کر کے انہیں قیادت سونپی تھی تاکہ وہ ان کے چھینے گئے حقوق کی بحالی کے لیے مضبوط آواز بن سکے، نہ کہ بے بسی کا اظہار کریں۔ سوپور میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے فیاض میر نے کہا، لوگوں نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ اقدام کریں، نہ کہ حالات کا رونا روئیں۔ اگر آپ کو شیخ عبداللہ ڈے منانے کے لیے بھی لیفٹنٹ گورنر سے اجازت لینی پڑتی ہے تو پھر اقتدار میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ انہوں نے بی جے پی کی پارلیمانی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اسی طرح لوگوں نے علاقائی قیادت کو اس ناانصافی کے خلاف لڑنے کے لیے ووٹ دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے عمر عبداللہ اس موقع پر کھڑے ہونے میں ناکام رہے ہیں۔ بنائے جہاں یہ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اسٹیٹ تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ، لیکن یوٹی میں جو ان کے 9 منسٹر ہونے چاہیے تھے، ایک منسٹر کے پاس، عمر صاحب کے پاس کوئی 17 سے 20 محکمے ہیں، اور وہ کبھی جب اس کو موقع ملے، اگر اس کو گلمرگ یا کہیں اور سے موقع ملے تو وہ سیکریٹریٹ جاتا ہے۔ لوگوں کے جو مشکلات ہیں وہاں فائلز پڑی ہے، لوگوں کے جو مشکلات ہے ان کا جو ہے انبار وہاں پہ چڑھ گیا ہے، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ 13 جولائی کا سوال ہے، یہ تو ہم سبوں کو پتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے ہم وہاں پہ جائیں گے، اور کسی کا اس میں کوئی مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ سر سجات ہے، اگر یہاں کے لوگ جو ہے جو ابھی تک کسی اور میں جنہوں نے آج یہ سمجھا کہ نہیں ہمیں اس فیلڈ میں آنا چاہیے، تو یہ ایک اچھی بات ہے، ہر ایک کو آنا چاہیے۔ دیکھیے جس سرکار کو ہم نے بنایا 38 سال انہوں نے پہلے سرکار یہاں پہ چلائی ہے، آج پھر ہم نے ان کو مینڈیٹ کیا، ان کی باتوں پہ یہاں کے عوام نے بھروسہ کیا، لیکن آج آپ خود ہی دیکھ رہے ہو۔ سر ایک آخری جہاں تک اسٹیٹ ہوڈ کا تعلق ہے، اگر میں سب سے زیادہ جو فوکس میرا ہے ہماری پارٹی کا ہے وہ ہے 370 واپس، ہمارا جو اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ واپس ملنا چاہیے۔ اسٹیٹ ہوڈ واپس کوئی ہمیں دیکھیے یار، وہ ہم بھیک نہیں مانگ رہے، بالکل سر، وہ کمٹمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ میں ہوم منسٹر آف انڈیا اور پرائم منسٹر آف انڈیا نے کہا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ جو ہے ان کا حق ہے، وہ ہم سے جو چھینا گیا، ہم صرف اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم ہر ایک چیز وہ جموں کشمیر کے عوام نے جو آج اپنا مینڈیٹ دیا تھا وہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ یہاں ڈرینیج کا کام کرنا ہے، یہاں بند بنانے ہیں، انہوں نے اسی لیے دیا تھا کہ عمر صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے یہ طاقت دے دو، میں ہر ایک چیز واپس لاؤں گا۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہو وہ شال لے کے گھوم رہا ہے، باقی تو کوئی کام ہے نہیں۔ جو لوگ کل تک بڑی باتیں کر رہے تھے، آج اس قوم کو جس لیڈر کی ضرورت تھی، جس کے لیے لوگوں نے یہاں پہ مینڈیٹ دیا تھا، وہ نہیں ملا۔ اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم جیسے آج گاؤں گاؤں جائیں گے، گھر گھر جائیں گے، ان کی ناکامیاں، ان کی جو انہوں نے کہا تھا لوگوں سے، انہوں نے جو 3 مہینوں میں 1 لاکھ لوگوں کو، نوجوانوں کو روزگار دینے کی بات کی، کہاں ہے، کہاں گیا وہ روزگار؟ ڈیلی ویجرز کے انہوں نے کی تھی کہ ہم ان کو پرمنٹ، کہاں گیا؟ اسی طرح 200 یونٹ فری، اسی طرح 12 گیس سلنڈر۔ کیا پی ڈی پی کے ارکان اس حوالے سے لڑیں گے آگے؟ انشاءاللہ آپ نے خود بھی دیکھا، ہم 3 ہی ہیں اسمبلی میں، ہم نے ہر شمالی کشمیر کے سوپور علاقے میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک اہم ورکرز کنونشن ڈاک بنگلہ سوپور میں منعقد ہوا، جس میں عوامی اتحاد پارٹی سے وابستہ کئی کارکنوں نے پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کی۔ اس شمولیتی تقریب نے علاقے میں ایک اہم سیاسی موڑ کی بنیاد رکھی ہے، جہاں پی ڈی پی اپنی عوامی حمایت میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ اس باوقار تقریب میں پی ڈی پی کے سینئر رہنما اور ایم ایل اے کپواڑہ فیاض احمد میر نے بطور مہمان خصوصی
شرکت کی. اپنے خطاب میں انہوں نے نیشنل کانفرنس حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ NC نے انتخابات میں کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے اور عوام کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا. انہوں نے مزید کہا کہ صرف PDP ہی وہ واحد جماعت ہے جس نے دفعہ 370 اور 35A کے حق میں ہر محاذ پر آواز بلند کی ہے اور آئندہ بھی ان آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے PDP جدوجہد جاری رکھے گی. شمالی اور وسطی کشمیر کے کئی علاقوں میں جمعہ کی شام تیز آندھی اور موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی، جہاں متعدد گاڑیاں چھتوں اور بجلی کے کھمبوں کے گرنے سے تباہ ہو گئی، جبکہ بجلی کا نظام مکمل طور پر متاثر ہو گیا. نیوز انسائیڈر کے نمائندے کے مطابق بارامولہ، کپواڑہ، سری نگر اور دیگر اضلاع سمیت شمالی و وسطی کشمیر کے مختلف علاقوں میں شدید طوفانی ہواؤں اور بارشوں کا سلسلہ دیر شام شروع ہوا، جس سے کئی مقامات پر نقصانات کی خبریں سامنے آئی ہیں. کپواڑہ کے قاضی آباد اور کالا گنڈ مارکیٹ میں کئی گاڑیاں اس وقت تباہ ہو گئی جب دکانوں کی چھتیں اور بجلی کے کھمبے زمین بس ہو گئے. متعدد علاقوں میں بجلی کی تاریں ٹوٹنے اور کھمبے گرنے سے مکمل بلیک آؤٹ پیدا ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.